اللہ، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، وقت کم ہوتا ہے، وداعیا الی اللہ، اور ہم نے اپنے محبوب کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دعوت پیش کی، اللہ اکبر، کہ اللہ کو عرشوں پر مزہ آ گیا، ایسی دعوت پیش کی ہے، ایسے بلایا اور پکارا ہے۔ فران کی چوٹی پر کھڑے ہیں، سارے کے سارے مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں تمہارے درمیان کافی عرصہ رہا ہوں، 40 سال کا عرصہ بیت چکا ہے تمہارے درمیان رہتے ہوئے، آج ذرا تم سے سوال کر کے پوچھتا ہوں، تم سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے ایک سوال کا جواب تو دو، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس پایا؟ سب نے عرض کیا، جربناک مرارا، اے محمد، ہم نے بہت مرتبہ آپ کو آزمایا، صبح میں آزمایا، شام میں آزمایا، جلوت میں آزمایا، خلوت میں آزمایا، معاملات کر کے آزمایا، معاشرت میں آزمایا، اخلاق دیکھ کر آزمایا، غصہ دلا کر آزمایا، هل وجدتمونی جربناک مرارا، ہم نے بہت مرتبہ آزمایا، ما وجدناک الا صادقا، اے محمد، جب بھی آزمایا آپ کو سچا اور سچا پایا ہے، ہم نے آپ کو جھوٹا نہیں پایا، آپ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اعلان فرمایا، اگر اعلان کرتے ہو مجھے سچا پایا ہے تو میں ایک دوسرا اعلان کرتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ تمہیں دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ پیارے آقا داعی اللہ بن کر فران کی چوٹی پر کھڑے ہیں، وہ دیکھو مکہ کی گلیوں کے اندر داعی اللہ بن کر اللہ کی توحید کا آوازہ بلند فرما رہے ہیں، وہ دیکھو طائف کی گلیوں کے اندر لہو لہان ہو کر زخمی پاؤں سے، زخمی بدن سے لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند فرما رہے ہیں، وہ دیکھو مدینہ کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کر رہے ہیں، وہ دیکھو بدر کے مقام پر لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ دیکھو خندق کے موقع پر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ تو زمین تھی، میرے آقا نے تو اللہ کی ربوبیت کی گواہیاں عرشوں پر جا کر بھی دی ہیں۔ داعی اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل تو بڑی حیرانی ہوتی ہے، وہ کل ایک صاحب فرما رہے تھے، مولانا صاحب یہ وہ دور ہے کہ آج کل کسی خطیب کو تقریر کے لیے بلانا مشکل ہے، مجھ لیانی آسان ہے، مجھ لیانی آسان ہے۔ کسی کو کہا جائے کہ یار آج چلتے ہیں، فلاں بندہ کافی دنوں سے بیمار ہے، نماز کے لیے نہیں آتا، یا کوئی مجبوری ہو کہ جا کر اس کو دعوت دے کر آتے ہیں، ملا جی کے پاس وقت نہیں، ملا جی کے پاس وقت نہیں ہے، اس کا تو کوئی اور ہی علاج ہے، میرے پاؤں میں مہندی لگی ہے، آنے جانے کے قابل نہیں، میرے پاؤں میں مہندی لگی ہے، آنے جانے کے قابل نہیں ہوں، میں نے پیغام ان کو دیا ہے، ذرا جلدی سے حلوہ بنانا، میرے منہ میں چھالے پڑے ہیں، روٹی کھانے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ تو کہتا ہے، دعوت دینے کے لیے نہیں جاتا۔ داعی اللہ، آج کل کسی کو کہیں پہلے پوچھتا ہے کہ کتنے پیسے دو گے؟ آقا داعی اللہ تھے، اللہ اکبر کبیرہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں، جانثار صحابہ ساتھ موجود ہیں، ایک پہلوان آ جاتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے، اے محمد، اگر تو میرے ساتھ کشتی کرے اور مجھے گرا دے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ربا، تو نے مجھے پہلوان بنا کر کشتیاں لڑنے والا نہیں بنایا، تو نے نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن تیری توحید کا پرچار کرنے کے لیے، تیرے بندوں کو تیرا پیغام پہنچانے کے لیے میں یہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کھڑے ہوتے ہیں، اس پہلوان سے کہتے ہیں، آجا کشتی لڑ لے، کشتی لڑ لے، لیکن یہ بتا دے اگر تو ہار گیا تو کلمہ رب کا پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا؟ وہ عرض کرتا ہے، ہاں میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ پیارے آقا، صحابہ حیران ہیں اور کشتی لڑنے کے لیے پیارے آقا تیار ہیں۔ کشتی شروع ہوتی ہے، پہلوان داؤ لگاتا ہے، میرے محبوب آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نرمی سے اٹھاتے ہیں، زمین پر لٹا دیتے ہیں، وہ حیران ہو جاتا ہے،
کہتا ہے محمد سمجھ نہیں آئی، دوبارہ کشتی لڑ، تو نے کون سا داؤ کھیلا، میں تو سمجھ نہ سکا۔ دوسری مرتبہ یہ ہوا، تیسری مرتبہ یہ ہوا، اور پھر وہ کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے، لوگوں آج میں اعلان کرتا ہوں یہ کوئی پہلوان نہیں ہے، یہ نبوت کی طاقت ہے۔ اور دوسرا اعلان بھی سن لو، میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ داعی اللہ ہے، میرے آقا دعوت دیتے تھے۔ ثمامہ بن آسال ایک عرب سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو جکڑ کر لایا گیا، صحابہ نے لا کر مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ثمامہ بن آسال جو قبیلہ حنیفہ کا سردار ہے اس کو لے کر آئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں، آ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنی گردن جھکا لیتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں ثمامہ ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ کہتا ہے اے محمد گرفتار کروا کے پوچھتے ہو کیا حال ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ ثمامہ ذرا نگاہیں اٹھا تو صحیح، نگاہیں اٹھا کر دیکھ تو صحیح۔ ثمامہ نگاہیں نہیں اٹھاتا، گردن نیچی ہے اور کہتا ہے کہ ان تقتل ذا دم وان تنعم علی منعم۔ دیکھ محمد اگر مجھے قتل کروائے گا قتل کا بدلہ قتل ہوگا، اگر مجھ پر احسان کرے گا تو میں سردار ہوں، احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا ثمامہ یہ باتیں بعد کی ہیں، ذرا نگاہیں اٹھا تو صحیح، ہمارے رخ زیبا کو دیکھ تو صحیح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے لم ارا وجہا اقبح من وجہک۔ اے محمد روئے زمین پر جتنے چہرے ہیں سب سے زیادہ مقبوض چہرہ نعوذ باللہ تیرا چہرہ لگتا ہے۔ میرے عزیز دوستو وہ پیغمبر جس کی قسمیں اللہ عرشوں سے اٹھائے اس کو کہا گیا، پیارے آقا خاموش ہو گئے، کہا ثمامہ چل میری بستی کو دیکھ لے، میری یہ مدینہ کی بستی کو تو دیکھ۔ کہنے لگا میں روم و ایران کی بستیاں دیکھ چکا ہوں، ساری بستیوں میں سب سے زیادہ بری بستی مجھے تیری یہ مدینہ کی بستی لگتی ہے۔ پیارے آقا واپس چلے جاتے ہیں، دوسرے دن آ کر سوال کرتے ہیں ثمامہ نگاہیں اٹھا کر دیکھو تو صحیح۔ وہ کہتا ہے وہی کل والا جواب ہے۔ تیسرے دن آتے ہیں، مختصر عرض کر رہا ہوں، وہی جواب دیتا ہے۔ اب صحابہ سوچتے ہیں 3 دن ہو گئے، حجت پوری ہو گئی، اب اللہ کے نبی حکم دیں گے، ہماری تلوار ہوگی، اس بدبخت کی گردن ہوگی۔ پیارے آقا کو اتنا سخت لہجے میں جواب دیتا ہے، ہائے ہائے وہ مسکرانے والا نبی جو ہمیشہ مسکرایا کرتا تھا وہ پھر مسکراتا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے ابو بکر عمر میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ثمامہ کو رہا کر دو، ثمامہ کو واپس چلے جانے دو۔ ثمامہ کی رسیاں کھولی جاتی ہیں، بیڑیاں نکالی جاتی ہیں، وہ واپس جانے لگتا ہے۔ دل میں خیال آتا ہے ثمامہ تو بڑے بڑے جرنیلوں سے ملا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہے، بڑے بڑے کمانڈروں سے ملا ہے، بڑے بڑے شاہان سلطنت کے دربار دیکھے ہیں، یار تو نے ایسا حوصلے والا تو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ جاتے جاتے چہرہ تو دیکھ جا، چلتے چلتے نگاہیں موڑ کر پیچھے دیکھتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ثمامہ کہتا ہے اب میں چلتا آگے ہوں، دل پیچھے کی طرف کھینچتا ہے، 1 میل چلا گیا، پھر دوڑتا ہوا واپس آیا، دیکھا وہ ماہ تمام صحابہ کے درمیان ننگی زمین پر مسجد نبوی کے فرش پر بیٹھا ہوا ہے، صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے پیارے آ کے دیکھتے ہیں ثمامہ تمہیں تو رہا کر دیا تھا، عرض کرتا ہے اپنی زلفوں کا اسیر بنا کر رہا کیا تو کیا کیا یا رسول اللہ، خدا کی قسم اب آپ کا غلام بن کے آیا ہوں، موت تو آ جائے گی آپ کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔